السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے گزشتہ سبق میں ہم نے ارادہ کے کیا معنی ہیں اس سوال کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم صفت سماع اور بصر سے کیا مراد ہے اس سوال سے ہم شروع کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہ تو اس کے کوئی کان ہیں، نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، اور نہ ہی کوئی کانوں آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ وہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور یا اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال، صفت کلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، کلام کے معنی ہے بولنا، بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال، اگر اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ بھی زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال، صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا، اور مکون ہے، وجود میں لانے والا۔ سوال، ان صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی اور تغیر تبدل وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال، اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا، اترا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینہ میں اترا ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سے کون سی صحیح بات ہے؟ جواب، تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، یعنی پہلے آسمان پر۔ دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تھوڑا تھوڑا اترتا گیا۔ ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان دنیا سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں ہیں، بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ سوال، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب، مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہیرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ سوال، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ہیرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اقرأ، یہ لفظ سورہ علق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور ان سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لیں۔ پس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان آیات سے ہوتی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا رہا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ پس اگر قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم ہوئی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ کی رائے سے تھی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے؟ جواب: صورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا، اسی طرح ہر صورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا، اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی۔ تو یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔